سورہ فصلت میں یا حامی مسجدہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک 3 آیتیں آپ پڑھیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے استقامت کی فضیلت اور اس پر انعام بیان کیا ہے۔ کوئی آدمی دین پر استقامت اختیار کرے، کیا ملے گا اس کو؟ اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، کام ختم نہیں ہوا، اللہ کو رب مانا لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر اپنے اس اقرار پر استقامت اختیار کی، کیا ہوگا؟ زندگی بھر اس پر قائم رہے، اس اقرار کو نبھایا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عند الموت، موت کے وقت کب نازل ہوتے ہیں؟ موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ 2 باتیں کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت اور غم مت کرو۔ یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، انسان کی زندگی کو خراب کرنے والی یہ 2 چیزیں ہیں، خوف اور غم۔ خوف آنے والے حالات کا، غم جو گزر چکا اس کا۔ دنیا سے جانے والا آدمی، بیوی، بچے، بھائی، بہن، اولاد، ان میں سے کسی نہ کسی کو کبھی سب کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ پھر اگر دیندار ہیں، دینی مجالس، عبادات، علم کا حاصل کرنا، علم کا تقسیم کرنا، بانٹنا، علمی مذاکرے، دینی مجالس، اللہ کا ذکر سے لے کر تلاوت سے لے کر نماز سے لے کر تراویح اور ساری حج عمرہ، چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے۔ جس کو اس کی عادت ہے، جس کی زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ چھوڑ کے جاتے وقت اب نہیں کر پاؤں گا، میں اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وہ سب کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ تخافوا، آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں کوئی پہچان والا بھی نہیں، کیا ہوگا معلوم نہیں، اچھا معاملہ ہوگا، برا معاملہ ہوگا، جزا ملے گی، سزا ملے گی، جنت کا معاملہ، جہنم کا معاملہ، رحمت یا آگ، کیا فیصلہ ہوگا معلوم نہیں۔ آدمی ڈر رہا ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، انجام کے بارے میں۔ فرشتے بولتے ہیں ڈرو مت، ڈرو مت، اللہ تخاف، گھبراؤ مت، ولا تحزنوا، اور جو پیچھے تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس پر غم مت کرو، جو تم سے چھوٹ رہا ہے اس پر غم مت کرو، کیونکہ جو چھوٹ رہا ہے اس سے بہتر ملنے والا ہے۔ اور آگے خوف دنیا میں تھا، معلوم نہیں کیا ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہدایت پر باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، شیطان گمراہ تو نہیں کر دے گا، انحراف کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، آگے جا کے معلوم نہیں اللہ ناراض ہوگا یا سزا دے گا، کیا ہوگا؟ اب ڈرو مت، ختم، اب ڈر کا وقت ختم ہو گیا، اب زندگی تم نے مکمل کر لی، اب فتنوں کے دور سے تم نکل گئے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ آگے کے بارے میں تم ڈرو، خوف کرو، اور نہ پیچھے جو تم نے چھوڑا ہے، جو نقصان، تکلیفیں، دکھ، غم جو بھی تھا، غمگین مت ہو، محرومی سے غمگین مت ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا اب تک صرف تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، ابھی تک صرف سنے، اب دیکھنے ملے گی، اب وہاں رہنے کا موقع ملے گا۔ بلکہ ایسی کہ سب مل کے بھی آدمی کو ایسا لگتا بور ہو گیا، بہت ہے، ہاں پیسہ بہت ہے، چلو گھومیں گے، ادھر گیا، ہالینڈ گیا، امریکہ گیا، فرانس گیا، دبئی گیا، گھوما گھوما گھوما، بس ہو کے گیا، تھک جاتا، دل تھک جاتا، کھانے اچھے سے اچھے، دل تھک جاتا،
खरीदारी शॉपिंग दुनिया भर की करता, दिल थक जाता, चीजें पड़ी रहती हैं। दुनिया को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि इसके पाने के बाद ही से इसका दिल खट्टा होना शुरू हो जाता है, पाने तक बहुत तलब रहती है। दुनिया कैसी है, जब तक नहीं मिलता नींद नहीं आती, कल खरीदने जाना है, कल ये मिलने वाला है, जब आ जाती चीज पड़ी रहती है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मिलने ही से उसका मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब तक मिलता नहीं चाहत रहती है, मिलने के बाद वो बोझ बन जाती है। दुनिया की नेमतों का हाल ये है कि जब तक कि वो मिलती नहीं, जस्तजू होती है, मिलने के बाद बोझ बन जाती है। जन्नत ऐसी नहीं है, जन्नत में कभी बोर नहीं होगा। जन्नत में आदमी नेमत पर नेमत, लेकिन कभी दिल उसका उकताएगा नहीं कि क्या है रोज रोज वही। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन खाना दुनिया आदमी खाए, बेहतरीन लिबास यहाँ पहने, बेहतरीन गाड़ियों में आदमी घूमे, बेहतरीन महल में आदमी रहे। कितने लोग हैं जो अच्छे से अच्छा घर लेते हैं, लेकिन बाद में घबराहट होती, वापस पुरानी कॉलोनी में आ जाते, दिल नहीं लग रहा वहां पे। दुनिया की नेमतों का हाल ये है कि वहां यहाँ पर नेमतें बोझ बन जाती। जन्नत ऐसी नहीं है। वह अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे दोस्त व मददगार हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मौत के वक्त फरिश्ते उसको तसल्ली दे रहे हैं, अभी मरा नहीं, आखिरी वक्त है, अब दुनिया से इनकता हो गया उसका, लेकिन अभी दुनिया से गया नहीं। उस आखिरी वक्त में फरिश्ते आके उससे बात करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं। वो घबराया होता है, स्कूल में पहले दिन बच्चा जाता कैसा होता, डरा डरा रहता, नई दुनिया में जा रहा है, कोई पहचान वाला वहां पे नहीं। वो जो घबराहट है, दुनिया से आखिरत में जा रहा, भाई स्कूल में थोड़ी ना जा रहा है, एक नई दुनिया में जा रहा है, अंजाम की दुनिया में जा रहा है, घबराहट उस पर होती है। फरिश्ते उस वक्त में बोलते, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी रहेंगे, घबराओ मत, साथ छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा, तन्हा छोड़ेंगे नहीं तुमको। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा जी चाहे। बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया में इंसान की हाजत के मुताबिक है, चाहत के मुताबिक नहीं। दुनिया का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इंसान की हाजत के मुताबिक है, चाहत के मुताबिक नहीं। चाहते पूरी होती, चाहते यहाँ पूरी नहीं होती है। यहाँ चाहत पूरी होने के बाद भी अंदर से कमी का एहसास होता है। यहाँ लज्जत जो होती है उसमें बका नहीं है। आप अच्छे से अच्छी घड़ी लिए, अच्छे से अच्छा मोबाइल लिए, बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दोस्त आपको दिखाता, बता मोबाइल कितने में लिया, ये देख उससे अच्छा, उससे कम में, आपका मुंह छोटा हो जाता है। आपके दिल की लज्जतें, आपकी खुशी अपने आप कम हो जाती है। यहाँ की खुशियां, यहाँ की लज्जतें ऐसी हैं कि अभी है, थोड़ी देर बाद कम हो जाती। जन्नत का ऐसा नहीं है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा जी चाहे वो सब वहां पर है, जो तुम्हारा जी चाहे वो सब वहां पर है। वलकुम फीहा मा तदउन, और वहां पर वो सब कुछ है जो तुम जिसका तुम मुतालबा करो, चाहिए मिलेगा। ठहरो भी नहीं वहां पर, कम है नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा नहीं है, बाद में मिलेगा नहीं। दुनिया में क्या होता है, पैसा रह के भी आप देखिए, लॉकडाउन में आदमी को टिश्यू पेपर तक नहीं मिल रहा था। पैसा होने के बावजूद सारे माल खत्म, सपाचट हो गया, पैसा लेके घूम रहा आदमी, लेकिन चीजें नहीं है। हॉस्पिटल में आदमी बोला पूरी दौलत ले लो, एक सिलेंडर मुझको चाहिए ऑक्सीजन का, हाँ मिला,
کتنے لوگ اسپتال سب کچھ ہو کے بھی نہیں ملا، پیسہ ہونے سے سب کچھ ہو جاتا، ایسا ہے؟ یہ انسان کی یہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے آدمی کہ پیسہ، عہدہ، یہاں کی تعلقات، آدمی سمجھتا ہے میرا کام بن جائے گا، نہیں ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جنت میں جنتیوں کی چاہت اللہ پوری کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، وہاں جنت میں جو مانگو گے ملے گا، کسی قسم کے اللہ کے پاس قلت نہیں۔ یہاں تک کہ جنت میں جانے والا ایک کسان تو اللہ سے کہے اللہ کھیتی کر سکتا ہوں یہاں، اللہ کہے گا اس کو سب تو مل گیا ہے نا، کہ اللہ میرا جی چاہ رہا ہے کھیتی کرنے۔ دنیا میں کھیتی کرتا تھا، اس کا انٹرسٹ تھا، بھائی اگا کے کھلائے گا کس کو، وہاں تو سب کچھ نعمتیں موجود ہیں، لیکن کہ بس میرا جی چاہ رہا ہے، اللہ اس کو اس چاہ کو پورا کرنے دے گا۔ اور بیج وہ ڈالے گا، ڈالتے ہی فصل ایسی بڑی فصل، اعلیٰ قسم کی فصل بنے گی، اور کٹ کے ایک دم بالکل سیٹ ہو کے تیار۔ اب اس کو لگے گا کسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کھیتی ہوئی اور فصل اچھے سے میری ہوئی، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا وہاں پہ، ایسی چاہت پوری ہوگی، اس کا رب اس کی چاہت پوری کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس نے اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اپنے رب کی چاہت پوری کی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں تو اور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کی بدلے میں اس کی چاہتوں کو پورا کرے گا، چاہے ایسی چاہت کیوں نہ ہو کہ اس کو کھیتی کرنا ہے جنت میں۔ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے لیے جیا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو پورا کرے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو کیسا ہے؟ غفور الرحیم ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا۔ لیکن یہ سارا معاملہ کس کے لیے ہے؟ دو کام کرنے والے۔ نمبر ایک، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں کرنا ہے، صرف اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم کو مال میں برکت چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، اللہ سے مانگے، رزق اللہ سے مانگیں گے، برکت بھی اللہ سے مانگیں گے، اولاد اللہ سے مانگیں گے، شفا اللہ سے مانگیں گے، حفاظت اللہ سے مانگیں گے، کسی اور در پر جا کر سر نہیں جھکائیں گے۔ جنہوں نے اپنا رب کس کو بنایا؟ اللہ۔ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارے زندگی کے سارے معاملات کو چلانے والا، بلکہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہ ایک، جنہوں نے اللہ کو رب مانا۔ یہ نہیں کہ بابا کے کرم سے ایک لڑکا ہوا ہے، اس کا نام بھی ہم نے بابا ہی رکھ دیا، نہیں، اولاد دینے والا اللہ، رزق میں برکت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، زندگی کے معاملات میں انسان کو عطا جو بھی ملی ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تم کو ملی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کو اپنا رب ماننے والا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا سب چلاتا ہے۔ اور اللہ کو رب ماننے کے بعد اس اقرار کے تقاضوں پر وہ ٹکے رہے، ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے وقت سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اپنی طرف سے خصوصی فرشتے بھیجتا ہے جو ان کو تسلی دیتے ہیں، نورانی مخلوق آ کے ان کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے ان کو تسلی دیتی ہے، ڈرو مت، گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، پریشان مت ہو،
ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد چھوڑیں گے نہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو تسلی ہوتی ہے، موت کے وقت میں وہ مطمئن ہو کے دنیا سے جاتا ہے، اچھے حال میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اچھے حال میں گیا، کیوں؟ اچھے حال میں جیا، وہ اچھا جیا، اچھا گیا۔ اگر اچھے حال میں جانا ہے تو اچھے حال میں جینا پڑے گا، اس کو یاد رکھیے۔ اگر اچھے حال میں جانا ہے تو اچھے حال میں جینا پڑے گا۔ جو اچھے حال میں جیتا ہے وہ اچھے حال میں جاتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ معلوم ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو استقامت اختیار کرے اللہ کے رب ہونے کے اقرار پر۔ اور ایک آیت دیکھتے ہیں سورۃ الاحقاف میں، آیت نمبر 13-14 میں اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ابھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے، وہ تو فرشتوں کا جملہ تھا، ڈرو ماں غم مت کرو، اللہ فرما رہا ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم بھی نہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسا محروم نہیں کرے گا کہ وہ غمگین ہو جائیں۔ دنیا میں انسان کو ملتا بھی ہے بعض اوقات تو کم، بعض اوقات عام بچوں کو آپ وعدہ کرتے ہیں کام کر تو اس کو ایک انعام دیں گے، بچہ جا کے کام کر کے آتا اور انعام، پھر آپ اس کو انعام دیتے ہو یہ اس کی توقع سے کم آپ کا انعام ہوتا ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے اور وہ امید رکھتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ ہوگا، لیکن وہ امید جتنی ہوتی ہے اس سے کم ملتا، اس کو دل مرجھا جاتا، غمگین ہو جاتا۔ میں کیا سمجھ کے کیا اتنی ساری قربانی، اولاد کے لیے نہیں کرتا کہ آدمی میرا بیٹا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، گھر میں بہو آئے گی خدمت کرے گی، خوش رہیں گے، ہم کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ساری محنت کی کمائی اس کے لیے اونڈیل دیتا، رات دن ایک کر کے، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، شریعت کو پامال کر کے، سب قربان کر کے، سب نچھاور کرتا اولاد کے اوپر، کیا اولاد بڑھاپے میں لاٹھی بنے گی؟ نہیں ہوتا ایسا۔ بہت سے لوگ ایسے جن کو نہیں ہوتا ایسا، امیدیں باندھ لیتا ہے، نہیں ہوتا۔ وہ جب بڑا بنتا تو سب سے پہلے ماں باپ کو بھولتا، تو نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا، وہ تیرا بنے گا؟ تیرا نہیں بنتا، کیوں؟ وہ اللہ کا نہیں بنا، تو نے اس کو اللہ والا بنایا ہوتا تو وہ تیرا بنتا۔ تو نے اس کو دنیا دار بنایا اور دنیا کا قانون فائدے اور نقصان پہ ٹکا ہوا ہے، تو بوڑھا ہو گیا، اب اس کا فائدہ کیا ہے تیرے اندر؟ فائدہ والا ہے، وہ پروفٹ اینڈ لاس میں جیتا، وہ بزنس مین ہے۔ انسان کو وہ نہیں ملتا جو چاہت کرتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عطا، اللہ کا انعام ہمیشہ بندے کے استحقاق سے زیادہ ہوتا ہے۔ آخری جنتی جو جہنم سے نکلے گا اور آخر میں جنت میں جائے گا، اس سے اللہ کہے گا تیرے لیے بہت لمبی روایت ہے، وہ گرتے پڑتے نکلے گا، پھر پیڑ، ایک پیڑ، دوسرا پیڑ، وہ آخر میں اللہ اس سے کہے گا تجھ کو دنیا سے اتنے گنا زیادہ میں دوں گا، اور اس سے زیادہ اور تیرے لیے، دنیا میں جتنا ہے وہ سب اور اس سے اتنا گنا زیادہ اور بہت زیادہ تیرے لیے۔ وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اے اللہ میرے ساتھ تو استہزاء کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ کو اتنا دیا جا سکتا ہے، کہ اللہ رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔
اللہ کہے گا میں مذاق نہیں کرتا ہے، لیکن میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ اس کی وہ اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھ رہا ہوگا آخری جنت کہ مجھے اتنا سارا دنیا سے اتنا زیادہ دیا جائے، دنیا بھر کے نعمتیں اور اس سے زیادہ، وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں مانتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے استحقاق سے زیادہ اس کو دے گا، اپنے فضل سے دے گا۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے، آپ ایک نیکی کرتے اللہ 10 گنا سے شروع کرتا اس کو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، ہمارے ہاں کیا وعدہ اس کے لیے؟ فلہ عشر امثالھا، اس کے 10 گنا ہمارے پاس، یعنی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 لکھتا ہے اس کے لیے، 10 سے لے کے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا للہیت ہوگی، جتنا احتساب ہوگا، جتنی رغبت ہوگی، اتنا زیادہ ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں معاملہ ایسا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، غمگین نہیں ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد ہم تو سوچے تھے بہت اچھی جنت رہے گی، لیکن ایسا معلوم نہیں وہاں اتنا اچھا چھوڑ کے آئے ہم لوگ، اس کے لیے اس سے کم نکلی، ایسا ہوگا؟ جنت ان کے تصور سے بہتر ہوگی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے، نہیں جانتا کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کسی کان نے ان کو سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے، امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا، اتنا اعلیٰ ہے جنت میں، اتنی اچھی نعمتیں کہ تیرا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو جنت کی نعمتیں ہیں، اتنا اچھا اللہ نے تیرے لیے رکھا ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کی وجہ سے جنت کھو رہا ہے، کتنا نادان ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کس کے لیے؟ اللہ کو رب مانا اور پھر استقامت اختیار کی، اتنا بڑا انعام اس کے لیے ہے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ کون؟ جنہوں نے رب مانا اللہ کو اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، جنت میں جا کے باہر نہیں آئیں گے ایک دو دن رہ کے، ٹھیک ہے تم نے کتنے دن تھے تو دنیا میں 10 سال تھا میں، ہاں ٹھیک ہے 10 سال رہا اس کے بعد نکلو، تو جب تک دنیا میں تھا پوری زندگی آخر تک تو دین پر ٹکا رہا، اللہ کو رب مانا، اس کے تقاضے پورے کیے، اب ہمیشہ ہمیشہ تو جنت میں رہے گا۔ تو اپنی دنیا کی زندگی میں آخر تک پوری زندگی تو نے اس اقرار کی تصدیق میں گزاری، اب پوری زندگی بچی ہوئی تیری جنت میں جائے گی، خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیے 2 چیزیں بتائی اللہ نے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر کیا کیا؟ استقامت اختیار کی۔ معلوم ہے کہ صرف اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دوسرا کام رہ جاتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا۔ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیثوں میں اس بارے میں کیا ہے۔ استقامت ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقیموا، استقیموا، استقامت اختیار کرو، وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، اور کیا ہی خوب ہے اگر تم استقامت اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرا رہے ہیں کہ استقامت اختیار کرو، اور استقامت اگر تم اختیار کر لو تو کیسی زبردست بات ہے، یعنی استقامت انسان کو اس کی توفیق ملنا ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اچھا گھر ملنا بھی اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی استقامت کی نعمت ملنا، چاہے جھوپڑے میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے محل میں رہتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں جھونپڑے میں آدمی رہے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تعمیر کر رہا ہے۔
किस बुनियाद पर? इस्तिकामत। इस्तकीमो, इस्तिकामत इख्तियार करो। व निअम्मा इन इस्तक़मतुम, और अगर तुम इस्तिकामत इख्तियार कर लो तो ये क्या ही बड़ी नेमत है। निअम्मा, कितनी आला चीज है। इमाम इब्न माजा ने इसको रिवायत किया, हदीस सही है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व समिअतु शेख अल इस्लाम इब्न तैमिय्या, मैंने शेख उल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह को फरमाते सुना, जो कि उनके उस्ताद हैं, क़द्दसल्लाहु तआला रूहहु, अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ से नेमतें अता करें, तक़दीस के साथ में अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनके ऊपर फज़्ल व करम करें। यक़ूल अअज़मुल करामति लुज़ूमुल इस्तिक़ामा, क्या कहते हैं इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह, ये जुमला याद रखें, कहते हैं अअज़मुल करामा लुज़ूमुल इस्तिक़ामा, सबसे बड़ी करामत अगर किसी इंसान की दुनिया में हो सकती है तो वो कि इस्तिकामत पर लुज़ूम इख्तियार करे, दवाम इख्तियार करे। इस्तिकामत पर डटे रहना ये सबसे बड़ी करामत है। इतने फितने के दौर में शैतान, नफ्स, समाज, खानदान, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, घर, जिम्मेदारियां और इतनी सारी चीजों के बावजूद एक इंसान दीन पर डटा रहे, जमा रहे, सीधे रास्ते पर कायम रहे, इससे बढ़कर और करामत क्या हो सकती है? इससे बढ़कर करामत क्या हो सकती है? पानी का शरबत बनाना कोई करामत नहीं है। करामत यह है कि एक इंसान दीन पर जमा रहे, फितनों के दौर में दीन पर जमा रहे, ये सबसे बड़ी करामत है। बाद लोग बोलते ना ये अल्लाह वाले, इनकी कोई करामत है क्या? उनका दीन पर जमा रहना इससे बड़ी कोई करामत हो सकती है? दीन पर जमा रहना ये खुद अपनी जात में सबसे बड़ी करामत है। मदारिजुस सालिकीन में उन्होंने ये बात कही है। बल्कि इस्तिकामत जो आदमी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला दुनिया में उसके अहवाल को दुरुस्त करता है। वो अल्लाह के साथ अपना मामला सही करता है, अल्लाह ताला बंदों के साथ उसके मामले को सही करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वस्तकीमो, इस्तिकामत इख्तियार करो, युस्तक़म बिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे मामले को मुस्तकीम करेगा। तुम अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे मामले को सही करेगा। अहले इल्म ने इसकी तशरीह में कहा है, अल्लामा मुनावी और दूसरे उलमा ने कहा, युस्तक़म बिकुम ऐ फ़इन्नकुम इन इस्तक़मतुम मअल हक़्क़ि इस्तक़ामत उमूरुकुम मअल ख़ल्क़, तुम अगर हक पर इस्तिकामत इख्तियार करोगे, सीधे रास्ते पर डटे रहोगे, अल्लाह ताला मखलूक के साथ तुम्हारा मामला सही कर देगा। बाज़ औक़ात आदमी अल्लाह के मामले में गड़बड़ करता है मखलूक की खातिर, लेकिन अल्लाह ताला चूंकि नाराज होता है, मखलूक को भी नाराज कर देता है। जॉब पे गया, साहब जॉब चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी सब सही है लेकिन तुम्हारी दाढ़ी सही नहीं लग रही। जॉब वाला क्या बोलता है, इंटरव्यू लेने वाला, तुम्हारे मार्क्स वगैरह सब सही है और सारे तुम मामलात को पार करके यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन इस जॉब के लिए तुमको दाढ़ी ठीक नहीं है, जिम्मेदारी का जॉब है बहुत, दाढ़ी नहीं चलेगी। तो देखो तुमको हम टाइम दे रहे हैं, सोच के बताओ। अब सोचा, हाँ जॉब बहुत अहम है, दाढ़ी तो फिर से आ सकती है, जॉब गया वापस आएगा नहीं, अच्छी बात, काट साफ करके एकदम क्लीन शेव होके गया, आ गया साहब में, जाओ घर को। जॉब जिम्मेदारी और भरोसे का था, तुम अल्लाह के नहीं हो सके, हमारे क्या होंगे? तुम पैसे के लिए अपने दीन को बेच सकते हो तो तुम कंपनी को क्यों नहीं बेचोगे? जाओ घर को। बताइए, बाज़ औक़ात आदमी अल्लाह का नहीं होता, अल्लाह ताला मखलूक को भी उसका होने नहीं देता। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए शादी में 50 किस्म की खुराफात करता है, बिदआत और ये और वो सब कुछ करता है, तरह तरह के खाने करेगा और क्या नहीं करेगा उनको खुश करने के लिए, नाच गाने से लेके सब कुछ करेगा। पब्लिक आती खाती और जाने के बाद बोलती सब ठीक था, आइसक्रीम सही नहीं था।
کھاتی پیٹ بھر کے، لیکن آپ اتنا سب کچھ کیے ان کو خوش کرنے کے لیے، ناچ گانے سے لے کے لائٹنگ سے لے کے سب کچھ کیا، آپ اللہ کے دین کی رعایت نہیں کی، شریعت کی پاسداری آپ نہیں کی. کیوں؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے. نکاح میں، جنازے میں رشتہ داریاں نبھانا پڑتا بھائی، سارے رشتہ داروں کو، نانا نانی سے لے کے چاچا چاچی سے پھوپھی سے پھوپھا سب کو خوش کرو بھائی. سب لڑ جھگڑ کے جاتے، کسی نہ کسی کرسی نہیں دیے، کوئی بولتا دعوت نہیں دی، کوئی بولتا سلام نہیں کیے، ناراض ہو کے جاتے ہیں. مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، خالق کو ناراض کر کے. واستقیموا، دین پر استقامت اختیار کرو، حق پر قائم رہو. یستقم بکم، اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملے کو صحیح کرے گا، اس میں اللہ استقامت پیدا کرے گا، اس کو مستقیم کرے گا، سیدھا کرے گا. تم اللہ کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے لیے سیدھے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو تمہارے لیے سیدھا کر دے گا. لیکن یہ غیبی چیزیں سمجھ میں آتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر قائم رہے، لوگوں نے آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی، دعوت سے روکنے کی کوشش کی، کیا نہیں کیا؟ آپ اپنی دعوت پر ڈٹے رہے. کچھ سالوں کے اندر ہوا یہ کہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ کو تلوار سے بھی غالب آنا نہیں پڑا. آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بغیر جنگ کے مکہ پر غالب آ گئے اور وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. اب کیا کیا جائے؟ ان کا قتل کریں، چھوڑیں ان کو، کیسا کریں؟ آپ نے معاف کر دیا سب. بتائیے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے معاملے کو صحیح کر. کتنے صحابہ ہیں کہتے آپ سے زیادہ کوئی مجھے نفرت کسی سے نہیں تھی، اتنی زیادہ نفرت آپ سے تھی، لیکن پھر ایسی محبت ہوئی کہ آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بدل دیا، آپ سے نفرت کرنے والے محبت کرنے والے بنے. کیوں؟ استقامت سے. دعوت نہیں چھوڑ سکتے، حق کو نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کی خاطر، لوگوں سے ڈر کے، لالچ میں، رشتہ داریوں کو باقی رکھنے کے لیے میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، دین کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبتیں ڈال دی، تو سارا عرب آپ کی بات ماننے والا بن گیا. کتنے لوگ آپ کے دشمن تھے، قتل کے لیے تیار تھے، لیکن بعد میں جا کے آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے تیار کہ تیر آئے تو مجھ کو لگے. کیسے ہوا ہو؟ کیا کیا آپ نے؟ آپ اللہ کے ہو گئے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کا کر دیتا ہے. ہم اللہ کے نہیں ہو پاتے، ہمارا کوئی بھی ہوتا نہیں، ہوتا لیکن کب تک ہوتا؟ ٹیمپرری، جب تک اس کا فائدہ ہے ہمارا ہوتا. جب فائدہ ختم ہو گیا وہ بھی پہچانتا نہیں ہم کو، سامنے سے جاتا سلام نہیں کرتا ہوں، کام ہو گیا اس کا. تو ٹیمپرری، وہ بھی ٹیمپرری. تو اللہ کا نہیں ہوا وہ تیرا ہوگا. لیکن جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ مخلوق کے دل کو اس کی طرف پھیرتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے. ہم چاہتے، کون نہیں چاہتا ہے لوگ ہم کو چاہیں، رشتہ دار سب ہمارے ہو جائیں، لیکن ہم وہ امتحان کی گھڑی سے گزرنا نہیں چاہتے. لیٹمس ٹیسٹ ہم لوگ پورا نہیں کرنا چاہتے، ہم آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتے کہ اللہ کے لیے ہم ناراض کرنے کی بھی زحمت گوارا کریں. سب کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. استقامت کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ راضی کے ناراض، باقی سب بات میں ہے. وَاسْتَقِیمُوا یُسْتَقَم بِکُم، تم استقامت اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سارے معاملات سیدھے کر دے گا. یستقم بکم، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ایمان کا تقاضا استقامت ہے. ایک صحابی سفیان ابن عبداللہ الثقفی ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اور ایک روایت میں ہے غیرک. کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد یا آپ کے سوا کسی اور سے مجھے پوچھنے کی نوبت نہ، ضرورت محسوس نہ ہو. بس ایک بات بتائیے، زندگی میں پکڑ کے چلوں. ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بارے میں پھر کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے. ایک اصول زندگی میں میں پکڑ کے چلوں،
قال قل آمنت باللہ فاستقم، آپ نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت اختیار کر۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کا اقرار، دو استقامت، یہ دو چیزوں کو تھام کے رہ، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایک اصول زندگی میں اپنا کامیاب ہو جائے گا۔ قل آمنت باللہ فاستقم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں جو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے رسول کوئی ایسا حکم دیجئے کہ میں اسے ہمیشہ تھامے رہوں۔ قال قل ربی اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز کا آپ کو مجھ پر زیادہ خوف ہے؟ فاخذ بلسان نفسہ، آپ نے اپنی زبان پکڑی اور آپ نے کہا ھذا، اس کے بارے میں سب سے زیادہ، یعنی آدمی کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے سب سے زیادہ؟ زبان۔ اچھا آمنت باللہ بولا، وہ کس سے بولا؟ زبان سے۔ یہی زبان ہے جو ایمان کا کلمہ بھی بولتی ہے اور مصیبت آنے پر کفریہ کلمہ بھی بولتی ہے۔ یہی زبان ہے جو نکاح کا اقرار بھی کرتی ہے اور طلاق بھی دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور ناکامی کی طرف بھی۔ تو کہا اللہ کے روز سب سے زیادہ آپ مجھ سے کس چیز پر ڈرتے ہیں؟ میرے بارے میں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا آپ کو ہے؟ آپ نے زبان پکڑ کے کہا یہ زبان۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے اقرار کے بعد سب سے بڑی چیز جس کا لحاظ ایک انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو، وہ استقامت ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان معاذ بن جبل اراد سفرا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سفر میں جانے لگے۔ فقال یا نبی اللہ اوصنی، کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ قال اعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلی وصیت کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ سب سے اہم وصیت جس کے بغیر نجات نہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتے کو، نہ ولی کو، نہ زندے کو، نہ مردہ کو، نہ ستاروں کو، نہ بتوں کو، کسی کو نہیں، نہ جنات کو۔ اعبد اللہ ولا لا تشرک بہ شیئا۔ قال یا نبی اللہ زدنی، کہ اللہ کے نبی ذرا اور کچھ بتائیے اور نصیحت کیجیے۔ قال اذا اسأت فاحسن، آپ نے کہا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے فوراً کوئی بھلائی کرنا، کوئی برائی ہو جائے اس کی بھرپائی کے لیے کیا کرنا؟ کوئی نیکی، کوئی اچھا کام کر لینا۔ قال یا رسول اللہ زدنی، کہ اللہ کے رسول تھوڑا اور کچھ بتائی اور کچھ نصیحت کیجیے۔ قال استقم، استقامت اختیار کرو، ولیحسن خلقک، اور ضروری ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو۔ استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ اب دیکھیے صحابہ جب پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ استقامت اختیار کر۔ معلوم ہے کہ دین یہ بھی ایک چیز ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمایا قل، ان توحید کے بعد ایمان کا تقاضا استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک بشر، ایک انسان ہوں۔ یوحی الی،
میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، کئی معبود نہیں، لات عزا منات اور اتنے سارے معبود بنا رکھے ہیں، نہیں، تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، اللہ رب العالمین، وہ اللہ تمہارا معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، فاستقیموا الیہ، تم اسی کی طرف استقامت اختیار کرو، سیدھی راہ اپناؤ، واستغفروا اور اس سے مغفرت کی دعا کرو، وویل للمشرکین اور بربادی ہے مشرکین کے لیے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کی طرف استقامت اختیار کرو اور استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے۔ استقامت کا حکم توحید کے اقرار کے بعد، اظہار کے بعد کیا جا رہا ہے۔ توحید کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کی زندگی میں استقامت، جو آدمی ایمان لایا ہے اگر اپنے ایمان میں سچا ہے اس کی زندگی میں استقامت ہوگی، جس درجے کے ایمان میں کمی کوتاہی ہوگی اس درجے کی زندگی میں استقامت میں کمزوری، دونوں کا معاملہ ہے۔ دیکھیے حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاستقیموا الیہ، یہ جو اللہ نے کہا اللہ کی طرف استقامت اختیار کرو، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یقول فاستقیموا الیہ بالطاعہ، اس کی طرف استقامت اختیار کرو اس کی فرما برداری کر کے، ووجہوا الیہ وجوہکم اور اپنے چہرے اسی کی طرف پھیرے رکھو، بالرغبۃ والعبادۃ دون الآلہۃ والاوثان، اس کی عبادت کے ذریعے سے اس سے رغبت رکھتے ہوئے اور اس کی بجائے دوسرے معبودوں سے پرہیز کرتے ہوئے، یعنی اس سے اپنا چہرہ پھیرو مت۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف، میں نے اپنے چہرے کو سب سے پھیر کے کس ذات کی طرف کیا؟ اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا، حنیفاً میں سب سے کٹ کے اسی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ استقامت اس کو کہتے ہیں۔ آگے اور اقوال آئیں گے علماء کے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاستقیموا الیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ای اخلصوا لہ العبادہ، اپنی ساری عبادت اللہ کے لیے خالص کرو، علی منوال ما امرکم بہ علی السنۃ الرسل، اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رسولوں کی زبانی تم کو بتایا ہے۔ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرو اور رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ فاستقیموا الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال میں عبادات میں اخلاص پیدا کرو اور رسول کی تعلیمات، خواہشات نہیں، منمانی نہیں، بدعات نہیں، رسول کی تعلیمات اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دعا بھی آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، یہ بہت پیاری دعا ہے اور بہت تفصیل سے علماء نے اس کو سمجھایا ہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں الثبات فی الامر، دین پر جماؤ کی تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، والعزیمۃ علی الرشد اور ہدایت پر قائم رہنے کے پختہ ارادے کی دعا تجھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حکم کے مطابق دین پر جمع رہوں، ایک، دو، مجھے توفیق دے کہ میں پختہ عزم کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ ہدایت والے راستے پر چلتا رہوں، اس کی نیت کروں۔ زندگی میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ابن قیم نے اس کو سمجھا، یہ طبرانی کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب طریق الہجرتین میں، کہتے ہیں کمال العبد بالعزیمۃ والثبات، بندے کی خوبی کو اگر سمیٹ کے جمع کر دیں کہ ایک انسان میں اچھائی ہے تو کیا ہے، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں،
دو چیزیں ہیں جو ساری خوبی اور خیر کو اور کامیابی کو سمیٹ لیتی ہیں، اس کو کامل کرتی ہیں۔ ہم اسے کون چاہتا ہے ناقص رہے بھائی، انکمپلیٹ، ڈیفیکٹو، کامل، پرفیکٹ۔ کہتے ہیں کمال العبد بالعزیمت والثبات، بندے کا کمال دو چیزوں سے ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ دو چیزوں سے ہوتا ہے، بالعزیمت والثبات۔ عزیمت کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ۔ ثبات کس کو کہتے ہیں؟ جو ارادہ کیا اس پہ ٹکا رہنا۔ یا تو آدمی پکی نیت نہیں کرتا، یا تو نیت کرتا ہے لیکن پکا عمل نہیں کرتا۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک انسان میں اتنی جرت ہو کہ وہ خیر کے لیے پختہ اور پکا ارادہ کرے۔ مولوی صاحب بولے 5 وقت فجر میں آیا تو انشاءاللہ دعا کیجیے، لیکن انشاءاللہ کیسا ہے؟ یہ جاندار نہیں ہے۔ تجوید کے حساب سے تو مضبوط ہے لیکن نیت اندر سے پکی نہیں ہے۔ معلوم ہے بستر چھوڑنا میرے جیسوں کا کام نہیں ہے، ہاں پکڑ کے کھینچتا واپس بلینکٹ، ہاں خاص کر کے سردیوں میں۔ نیت پکی نہیں ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ کیسا ہے؟ پکا نہیں ہے، ارادہ پختہ نہیں ہے۔ زندگی میں کتنے کام آدمی سوچتا رہتا ہے کروں گا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد دین پہ چلوں گا، نکاح ہونے کے بعد داڑھی رکھوں گا، ہاں تھوڑا سا ٹینشن کم ہوا تو سگریٹ چھوڑوں گا، اور میں بے حیائی چھوڑ دوں گا، تھوڑا سا ایسا ہونے دو، تھوڑا سا یہ ہونے دو، حالات درست ہونے دو، دین پہ آؤں گا، میں دینی دروس میں آؤں گا، تھوڑا جاب تو لگنے دو۔ اور آدمی سوچتا رہتا ہے یہ ہونے کے بعد یہ کروں گا، کچھ نہیں ہوتا، موت آ جاتی۔ موت کے بعد کیا کرے گا؟ موت ریکارڈ بن جاتی ہے۔ آدمی ٹالتا رہتا ہے، وہ نیکیوں کو، خیر کو ٹالتا رہتا ہے، موت کو ٹال نہیں پاتا، موت کو ٹال نہیں پاتا ہے۔ ان چیزوں کے ہونے سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ ایک بہت اہم چیز عزیمت انسان میں ہو، عزیمت پختہ ارادہ، ایسا ارادہ جس میں کوئی لچک نہ ہو، شک نہ ہو، جس میں کوئی ٹالنا نہ ہو، کروں گا تو کروں گا۔ اور دوسرا یہ ارادہ کرنے کے بعد اس ارادے کے مطابق جمے رہنا، ٹکے رہنا۔ کہتے ہیں کمال العبد بالعزیمت والثبات فمن لم یکن له عزیمت فهو ناقص، جس کے پاس پکا ارادہ نہ ہو وہ ناقص ہے۔ ومن كانت له عزیمہ ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، کسی کے پاس پکا ارادہ ہے، عزیمت اس کے پاس ہے، نیت اس کی پکی ہے، لیکن اس نیت کے مطابق وہ عمل پر ٹک نہیں پاتا ہے، ثبات اس میں نہیں ہے، یہ بھی ناقص ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، پکی نیت کرنا اور مضبوط کوشش کرنا، ٹکے رہنا، ثبات۔ استقامت کا ایک معنی ثبات بھی ہے، جمے رہنا۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دین پر ثبات عطا کر اور ہدایت کا ارادہ کر کے اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ انسان زندگی میں جب بھی کوئی ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز فری میں نہیں ملتی۔ آپ کو نمازی بننا ہے تو آپ کو اپنے آرام کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کی تجارت کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے تو اپنی راحت کو چھوڑنا پڑے گا، راتوں کو بیٹھنا پڑے گا، کتابیں لے کے دینی دروس میں بیٹھنا پڑے گا، نیند آ رہی پھر بھی بیٹھ رہا، سستی ہو رہی، پیٹ دکھ رہی تب بھی بیٹھ رہا، پاؤں میں چونٹیاں آ رہی پھر بھی بیٹھ رہا۔ کیوں؟ دین حاصل کرنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ دھوپ میں جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، خرچہ کر کے کتابیں خرید رہا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ قربانی انسان کو دینی پڑتی، چھوٹی یا بڑی، جسمانی مالی یا کچھ نہ کچھ آدمی پڑتا ہے۔ آدمی وہ ارادہ اگر کر لے، جو بھی اس کے لیے سیکریفائس مجھ کو کرنا پڑے گا میں کروں گا کیونکہ مجھ کو یہ پانا ہے، اس کو بولتے ہیں عزیمت۔ وہ رسک لینے کے لیے تیار ہو، کھونے کے لیے آدمی تیار ہو، کھونے کے لیے آدمی تیار ہو، اتنی جرت آدمی کے اندر ہو، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ کہ پختہ ارادہ کہ رکاوٹ آئے گی ہٹا دوں گا، کچھ کھونا پڑے کھو دوں گا، یہ پانا ہے مجھ کو۔ اللہ کو پانے کے لیے آدمی کیا نہیں کھوئے، سب کھو کے اللہ کو پا لیا، بہت بڑا پا لیا ہے۔
بہت بڑی چیز پا لی، اور اللہ کو کھو کے اگر ساری دنیا کی زیب و زینت اور نعمت اور سب کچھ پا لے، کیا پایا اس نے؟ کچرا پایا اس نے؟ کچھ بھی نہیں پایا اس نے، فانی کو پایا اس نے، باقی کو کھو دیا اس نے۔ لہذا انسان کے پاس پختہ عزم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس عزم کے مطابق کوشش پر باقی رہنا ضروری ہے۔ 4 دن آدمی کرتا، اس کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ارادہ کرتا میں قرآن حفظ کروں گا انشاءاللہ، کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، کرتا بھی۔ اما اتصال ان سے شروع کریں گے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولوی صاحب مسجد کے ان کو بولیں گے ویسا میں یاد کرنا چاہتا ہوں، آؤ ٹھیک، کوئی بات نہیں، میرے پاس ٹائم ہے، عشاء کے بعد آؤ۔ 2 دن جاتا، 4 دن جاتا، اس کے بعد مہمان آ گئے، مولوی صاحب مہمان آ گئے آج، کوئی بات نہیں۔ کسی دن دوست آ گیا، فٹ بال کا میچ آ گیا، آج بہت تھوڑا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج نیند آ رہی ہے، کھانا کھا لیا بہت سستی آ رہی ہے، کل پکا۔ دھیرے دھیرے کیا ہوتا، ارادہ اس کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر اندر سے اپنے آپ کو پاپی مانتے ہوئے کیا ہوتا، تیرے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ ہاں، اینڈ میں کہاں آتی گاڑی، تیرے بس کی بات نہیں ہے، جتنا ہے اتنے کو پکا کر، بہت زیادہ بڑا بننے کی کوشش کر، چھوڑ دیتا ہے۔ تو مداومت نہیں کر پانے کی وجہ سے اس کی عزیمت بھی مانگ پڑ جاتی ہے، کوشش فالو اپ نہیں کر پاتا ہے آدمی، ارادے بڑے بڑے بعض اوقات کر لیتا ہے، لیکن جمنا اصل ہے۔ بعض اوقات تو کھڑے ہو کے بول بھی دیتا مسجد میں، میری طرف سے مسجد کے لیے 50,000، بعد میں گھر پہ جانے کے بعد بیوی کے سامنے جب رکھتا ہے بات تو بھی بولتی ہے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک خطبے میں پگھل گئے۔ پھر اس کو ہوش آتا، کیا کر لیا میں، ہاں، پھر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کون سی مسجد میں پڑھتا، دور کی مسجد میں، مسجد اقصی، دور والی، وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ تو بولتے آپ دکھ رہے نہیں آج کل، کیا بات ہے؟ جوش میں آ کے بول دیتا، نیت کر لیتا، وعدے کر لیتا، لیکن نبھا پاتا نہیں۔ نبھانا اصل ہے، نبھانا اصل ہے۔ نکاح کرتے وقت معلوم ہوتا ہے کیا کر رہا، الحمدللہ قبول کیا میں، مولوی صاحب بولتے بیچارہ گیا ہے، آ جاؤ مظلوم فیڈریشن میں آ جاؤ۔ اصل نکاح کا نباہ اصل ہے، نکاح تو کر لیتا آدمی، پھر رسپانسبلٹی ساری آتی، اس کو نبھانا پڑتا اس کو۔ تو ایک انسان کا زندگی بھر ذمہ داری کو نبھانا، اس پر ٹکے رہنا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، کہ انسان ایمان کا اقرار کرے، اللہ کو رب مان لیا، اب بچہ بیمار ہو گیا، رشتہ دار بول رہے سب تو ڈاکٹر دیکھ لیے نا، نہیں ہو رہا، ہم بولے نا یہ باہر کا ہے، یہ الگ ہے، یہ میڈیکل نہیں ہے، سپر نیچرل ہے یہ۔ تو ایک ہے ہماری پہچان کے بابا، تو نہیں مانتا، بچے کی جان کو کیوں نقصان پہنچا رہا، ہمارے اوپر گناہ رہنے دے اگر ہے بھی تو۔ اور بیوی اگر ڈگمگ ہو تو کیا بولتی، اللہ غفور رحیم ہے نا، بچے کی جان کو نقصان کیوں پہنچاتے، توبہ کریں گے نا، کر لو۔ کبھی خالہ بولتی، کبھی نانی بولتی، کبھی دادی بولتی، آدمی کیا ہو جاتا، ڈگمگ ہو جاتا، جاتا وہ ساری خرافات کرتا، بچہ مر جاتا ہے۔ جو جانا ہے وہ تو جانا ہے، لیکن وہ تو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی جاتا ہے، اولاد بھی جاتی، ایمان بھی جاتا ہے۔ کیا حاصل ہے، ڈٹے رہنا، آزمائش آئے، چاہے مال کے اعتبار سے آئے، چاہے اولاد کے اعتبار سے آئے، چاہے بیماری کے اعتبار سے آئے، چاہے حالات خراب ہوں، سماجی حالات خراب ہوں، خطرے کے حالات ہوں، چاہے جاب کا معاملہ ہو، چاہے بیٹی کا رشتہ ہو، نہیں ہو رہا، آ رہے جا رہے دیکھتے اور رشتے آتے نہیں، ایک خالی ایک دھاگا باندھنا پڑے گا، دیکھو ہماری بیٹی کا کتنے اچھے گھر میں گئی، مشورہ دینے والے کم رہتے رشتے داروں میں، خالی ایک دھاگا ناڑا باندھنا پڑتا اور کچھ بھی نہیں۔ تم بولے تو میں باندھتی تمہارے نام کا، پیسے تم دو، تمہارا کچھ تو لگنا نا اس میں۔
جاتے باندھتے ہوتا، بعض اوقات طلاق خلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن آدمی اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے دنیا کی چیزوں کے لیے۔ امتحان ہوگا تیرا، اقرار ایمان کے بعد اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، تو اپنے اقرار میں کتنا سچا ہے اس کے لیے الگ الگ حالات تیرے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد تیری زندگی بتائے گی کہ تیرا ایمان، تیری زبان سے نکلنے والے کلمات سچے تھے یا نہیں، تیرا عمل بتائے گا تو اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ خالی بات نہیں چلے گی، پوری ذات سر سے لے کے پاؤں تک تیرے اس قول کے مطابق تجھ کو بننا پڑے گا، تب جا کے تو سچا مانا جائے گا، تب جا کر آدمی سچا مانا جائے گا۔ کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے بھائی کل آپ کے آؤں گا، میں بول تو دیا زبان سے پکا آؤں گا، لیکن اس کے لیے اب کیا کرنا پڑتا؟ پہلے سے سب تیاری کرنا، اپنے بڑے گھڑی آنکھ دیکھ رہی، ارے ٹائم ہو گیا جانے کا، بیگو بولے جا رہا میں فلاں کے جا رہا، پھر گھر سے نکلا، کک مارا گاڑی کو، ہاں ہوتے ہوتے پھر پہنچنا پڑتا، پورے جسم کو اس کی حرکت میں آنا پڑتا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ نہیں تو کیا کہ خالی بولتا ہے، آتا نہیں، خالی جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ ارے بولا تو تھا نا، بولا لیکن آیا کدھر؟ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ بولنے کا کچھ کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آتا تو تیری بات کی ویلیو رہتی ہے۔ تو آدمی زبان سے بولتا ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کی زندگی بولنا چاہیے۔ صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، پوری زندگی بولتی ہے۔ اللہ کے نزدیک زندگی کی قیمت ہے، صرف زبان کی نہیں۔ منافقین بھی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، بولتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ایمان والے نہیں ہیں، صرف زبان تک بات ہے، ان کے دلوں میں، ان کی زندگی میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اور ان کی زندگی میں اس اقرار ایمان کا ثبوت نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک صرف بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر یقین اور زندگی کے اندر اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے، تب جا کر یہ اقرار ایمان اللہ کے نزدیک قیمت رکھتا ہے۔ تو اس کا نام استقامت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں استقامت کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہے۔ کل ملا کے بہت سارے اقوال علماء کے تفاسیر میں اور شروحات میں ہیں، اگر ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کو کیٹیگرائز کیا جائے تو 4 چیزوں میں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں، اور سلف کے اقوال بھی استقامت کے بارے میں کیا ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے بنیادی معنی، میننگ استقامت کا ہے انحراف سے بچنا۔ عام طور سے ہمارے ہاں استقامت کا معنی جمنا لیا جاتا ہے، وہ بھی ایک معنی ہے، لیکن بنیادی طور پر استقامت کا مطلب ہے سیدھے جانا، ٹیڑھے نہیں جانا، انحراف نہیں، ڈیویشن نہیں، مڑنا نہیں، سیدھا، نہ ادھر مڑنا نہ ادھر مڑنا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس معنی میں علماء کے کیا اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ استقامت اختیار کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ بھاری تھی۔ آپ نے جو کہا نا ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، علماء نے کہا کیوں کہا؟ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت ہے سورہ ہود کی کہ اللہ نے حکم دیا جیسا تم کو حکم ملا ہے اسی کے مطابق استقامت اختیار کرو۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق، کبھی اس سے کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہے ویسا جمع رہو دین کا، کہا کہ بہت بھاری حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس کی تفسیر میں سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، اس کی تفسیر میں امام القرطبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے والاستقامت الاستمرار فی جہۃ واحدہ، استقامت ایک ہی سمت میں چلتے رہنے کا نام ہے، من غیر اخذ فی جہۃ الیمین والشمال، دائیں بائیں جانے سے بچ کے سیدھے چلتے رہنے کا نام کیا ہے؟
इस्तिकामत से, न दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, कैसा जाना, सीधा। सूरह फातिहा में हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह से, आप समझ में आएगा इस्तिकामत की अहमियत क्या है। हाँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं रोक के रखा था आयत को, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई हिदायत अता कर, तौफीक दे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इस्तिकामत, कि हर रकत में आपने मांगना ही है, आप अब्बू भी, बेटा भी, दादा भी, सबने मांगना है, मर्द भी औरत भी, फर्ज में भी नफल में भी, ईद में भी जनाजे में भी। बताइए इतनी अहम चीज है कि मांगना है, ये मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस्तिकामत कोई छोटी चीज नहीं है, ये असल दीन है। कहा कि इस्तिकामत क्या है, अल इस्तिमरार फी जिहतिन वाहिदा, एक जिहत में चलते रहने, मुसलसल चलते रहने का नाम है दाएं बाएं मुड़े बगैर। तफसीर कुर्तुबी में कौल मौजूद है, इसकी वजाहत एक हदीस से होती है। जाबिर रदी अल्लाह तआला कहते हैं, कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अमामहु, आपने एक सीधी लकीर अपने सामने खींची, जमीन पर आपने एक सीधी लकीर खींची। वह खत्तैन अन यमीनिही व खत्तैन अन शिमालिही, और उसी खत से जुड़े हुए दो लकीरें खींची दाएं, दो लकीरें खींची बाएं, एक सीधी लकीर, फिर दाएं दो बाएं दो, इस तरह से जैसे पेड़ की शाख में से और शाखें निकलती हैं। क़ाल हादिही सबीलु शैतान, जो दाएं बाएं जो चार लकीरें आपने बनाई, आपने कहा ये शैतान के रास्ते हैं। ये रास्ते किसके हैं, शैतान के। इब्न हिब्बान की रिवायत में आपने कहा वहादिही सुबुल, ये सुबुल हैं, अला कुल्ली सबीलिन मिन्हा शैतानुन यदउ इलैहि, और हर रास्ते के सिरे पर एक शैतान है जो उस रास्ते की तरफ दावत दे रहा है। सुम्मा वदअ यदहु फिल खत्तिल औसत, और फिर बीच में जो सीधी लकीर थी, दाएं बाएं के तो रास्ते किसके हैं, शैतान के, सीधी जो लकीर है उस पर आपने हाथ रखा, उंगली रखी और कहा ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा वदअ यदहु फिल खत्तिल औसत, और उसके बाद आपने आयत पढ़ी व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, अल्लाह ताला फरमाता है और ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी पर चलते रहो। वला तत्तबिउस सुबुल, और दूसरी राहों में मत निकल जाना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, ये राहें तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगी, दूर कर देंगी, महरूम कर देंगी। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी वसीयत कर रहा है, ताकीद कर रहा है, ताकि तुम बचने वालों में से हो जाओ, ताकि तुम गुमराह होने से, हलाक होने से बचो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जहन्नम से बचने वाले, गुमराही से बचने वाले बन जाओ। दुनिया में गुमराही से बचने वाले, आखिरत में गुमराही के बुरे अंजाम, जहन्नम से बचने वाले बन जाओ। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया है। आप देखिए, एक सीधा रास्ता आपने खींचा, लकीर खींची, और दाएं बाएं टेढ़े रास्ते, मुनहरिफ, डिविएटेड, मुड़ने वाले रास्ते का ये सीधा रास्ता अल्लाह का रास्ता है, इसकी पैरवी करो, दाएं बाएं मुड़ो मत। वो रास्ते कौन से हैं, शैतान के रास्ते हैं, अल्लाह के रास्ते से तुमको दूर कर देंगे। मुस्तकीम, इस्तिकामत, इस्तिकामत ये है कि इंसान सिरात मुस्तकीम पर चलता रहे, दाएं बाएं राहों में नहीं निकले। बाद सलफ ने कहा कि सुबुल से मुराद बिदात हैं, शुबहात हैं। सुन्नत वाले रास्ते पर चलो, नबवी रास्ते पर चलो, अकल से बनाए हुए, समाज के बनाए हुए, बिदात से घड़े हुए रास्तों पर मत चलो। जिसको लोग अच्छा समझ के करें उन रास्तों पे मत जाओ, नबी के रास्ते पर चलो, लोगों के बनाए हुए रास्ते पर मत चलो। तो कहा कि ये दाएं बाएं जो लकीरें वो शैतान के रास्ते, बीच वाला सीधा रास्ता किसका है, ये अल्लाह वाला रास्ता है, इस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। हुदैफा इब्नुल यमान सहाबी है, कहते हैं
ابھی یہ تیسرا معنی ہے، وہی معنی ہے اس کا، انحراف سے بچنا، ٹیڑے نہیں جانا، مڑنا نہیں، سیدھے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یا معشر القراء، اے قرآن کے علم رکھنے والوں۔ قراء اس زمانے میں ہمارے یہاں صرف قاری تجوید سے پڑھتا اس کو نہیں بولتے تھے، قاری اس زمانے میں کہتے تھے اس کو جس کے پاس قرآن کا گہرا علم ہو اور سنت کا بھی علم ہو۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے، بظاہر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ ہمارے پاس آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں جو ہمیں قرآن اور سنت سکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا جن کو قرہ کہا جاتا تھا، لیکن ان کے پاس علم کیا تھا؟ قرآن اور سنت کا۔ ان لوگوں نے لے جا کر سب کو قتل کر دیا، اور اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان پر بد دعا کرتے رہے جنہوں نے قتل کیا۔ 70 صحابہ کو شہید کیا، 70 صحابہ کو قتل کیا۔ تو کہا یا معشر القراء، اے قرآن کا علم رکھنے والوں، استقیموا، استقامت اختیار کرو، سیدھے راہ کی پیروی کرو، سیدھی راہ کی پیروی کرو۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، فقد سبقتم سبقا بعیدا، تمہیں اللہ تعالی نے دوسروں پر بہت دور کی سبقت دی ہے۔ بعد میں لوگ آنے والے ہیں، ان سے پہلے تم کو دین ملا، اور دین پر چلنے کا موقع ان سے پہلے ملا۔ اس اعتبار سے اسلام کے شروع کے دور میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تم آنے والی امت سے سبقت لے چکے ہو اور بہت آگے ہو، اتنے آگے کہ تم دور ہو، لوگ پیچھے تمہارے ہیں بہت۔ یہ معنی علماء نے ذکر کیے۔ لقد سبقتم سبقا بعیدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا، لیکن یہ فضیلت اللہ نے تم کو دی کہ اسلام کے شروع دور میں تم کو دین کا علم دیا اور اس پر چلنے کی توفیق دی، یہ تم کو اللہ نے سبقت بخشی، دوسروں پر تمہیں آگے کیا۔ لیکن اگر فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، لیکن اگر تم دائیں اور بائیں اگر تم نے راہ اختیار کی، تو کہا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ قاریوں سے کہہ رہے ہیں، علم والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم استقامت اختیار کرو، اللہ نے تم کو سبقت عطا کی ہے بقیہ امت پر، لیکن اگر تم دائیں بائیں مڑے، اس استقامت کے خلاف تم نے کیا، تو کیا ہوگا؟ تم دوسروں کے مقابلے میں بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ کیونکہ ایسے دور میں جس میں حق عام ہے، اس دور میں بھی اگر تم دائیں بائیں مڑے، سیدھے راستے کی بجائے تم نے خواہشات کا راستہ اختیار کیا، تو تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ یہاں پر استقامت کا جو معنی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7282۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان سیدھا چلے، دائیں بائیں نہیں مڑے۔ دائیں بائیں کی تفصیل میں بتا رہا ہوں ابھی۔ عسکری کہتے ہیں اپنی کتاب الفروق اللغویہ میں، کہتے ہیں یہ فروق اللغویہ میں، اس میں انہوں نے الفاظ کے معنی بتائے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس میں کیا فرق ہے، ملتے جلتے الفاظ میں فرق کیا ہے، اس پر ایک کتاب مستقل الفروق اللغویہ۔ کہتے ہیں والاستقامت الاستمرار علی سنن واحد، استقامت کہتے ہیں ایک ہی راستے پر مسلسل چلتے رہنے کو، وَنَقِيضُهَا الْإِعْوِجَاجِ، اور اس کا اپوزٹ ہے ٹیڑھا پن، وَطَرِيقُ مُسْتَقِيم لَا اِعْوِجَاجَ فِيهِ، صراط مستقیم سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ دائیں مڑے نہ بائیں۔ کیا مطلب ہے؟ دائیں بائیں نہیں مڑنا۔ اس معنی کے اعتبار سے علماء نے کہا کہ دین میں ایک تو ہے سیدھا راستہ، ایک ہے اس کے دائیں، دوسرا اس کے بائیں۔ مثلا
عقیدے میں اللہ کے بارے میں آپ دیکھیے تفصیل اس میں ہو سکتی ہے. فرقے جب بنے، ایک فرقہ وہ ہوا جس نے کہا اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اس سے بھی پاک ہے کہ وہ مخلوق کی طرح. بلا شبہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں، لیکن اس میں اور آگے بڑھ گئے، اللہ کی پاکی میں اتنے زیادہ آگے گئے. کہا کہ اللہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. کیوں؟ مخلوق سنتی دیکھتی ہے، اللہ مخلوق کی طرح نہیں تو سنتا دیکھتا نہیں. اتنا اللہ کی تقدس میں آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثابت شدہ ہیں ان کا بھی انکار کر دیا. اس کے بالمقابل دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کو مانا لیکن ان کو مخلوق کی طرح کر دیا. یہ معطلہ ہو گئے اور وہ ممثلہ یا مشبہہ ہو گئے. ایک طبقہ وہ ہوا جس نے تقدیر کو مانا لیکن ایسا مانا کہ انسان کے اختیار کو کل عدم کر دیا اور کہا کہ ہم بالکل پپٹس کی طرح ہیں، ہم کٹ پتلی کی طرح ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ ہم سے کراتا ہے. نعوذ باللہ، انسان کا اختیار ہی نہیں. تقدیر کو مانا تو ایسا مانا کہ انسان کے اختیار کو بھی ختم کر دیا. اور دوسرا اس کے بالمقابل ہوا، وہ دوسری طرف گیا، اس نے کہا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان آزاد ہے اور ہم جو کرنے والے اللہ کو معلوم نہیں دیتا، پہلے سے چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ کو معلوم پڑتا ہے. شیعہ میں بھی ایسا عقیدہ ہے، بدا کا عقیدہ اس کو بولتے ہیں کہ ہونے کے بعد اللہ کو معلوم پڑتا ہے. تو کہا کہ یہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں. صحیح مسلم کی پہلی حدیث جو حدیث جبریل ہے، اس کی شروعات میں آپ دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں قرآن کی گہرائی کا علم رکھتے ہیں اور بہت علم کی جستجو میں رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ قدر، تقدیر وقدیر کچھ نہیں رہتا، وہ تقدیر نہیں مانتے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور کہتے کہ یوں ہی چیزیں ہو جاتی ہیں اللہ کے علم سابق کے بغیر. تو ایک طبقہ اس طرف چلا گیا کہ اللہ رب العالمین کی قائم کردہ تقدیر کو مانا لیکن اتنا غلو کر گئے کہ بندوں کے اختیار کو ختم کر دیا. دوسرا دوسری طرف چلا گیا تو تقدیر ہی کا انکار کر دیا. ایک طبقہ اس طرف گیا کہ دین میں اللہ کی شریعت کو ماننے میں، نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ سنت تو سنت، اس سے آگے بدعات بھی اپنی طرف سے ایجاد کر لی. دین پر عمل کرنے میں بدعتیں ایجاد کر لی. دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دیا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ دو راستے ہیں جس کو کہتے ہیں افراط و تفریط. ماننے میں حد سے آگے گزر جانا، اور دوسرا یہ کہ ماننا ہی نہیں یا کمی کرنے میں حد سے گزر جانا. جیسے آپ دیکھیں یہود و نصارہ کا معاملہ، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن ماننے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نبی اور رسول سے بڑھا کے کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا یا تین کا تیسرا کر دیا. ان کو بھی اللہ ماننے لگے. اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں یہ راستہ اختیار کیا کہ انہیں نبی اور رسول نہیں مانا بلکہ انہیں عام انسان سے بھی گرا کے نعوذ باللہ زنا کی اولاد قرار دیا، جادوگر بنا دیا. ان کو معجزات کی بنا پر ان کو کیا کر دیا؟ جادوگر ہے. یہ آج بھی یہود جادوگر مانتے ہیں. آج بھی ان کی کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے کہ جادوگر تھے، ہم نے ان کو سلیب دے دی اور ختم ہو گئے. نعوذ باللہ، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. ایک طرف یہ ہے ماننے میں آگے گزر گئے، دوسرے نہیں ماننے میں ایسے. یہ افراط اور تفریط ہے. ان کے بیچ میں سے ایک راستہ ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے، جو سلف کا، صحابہ کا راستہ ہے کہ اللہ کی صفات مانی جائیں جو ثابت شدہ ہیں لیکن اللہ کو مخلوق کی طرح نہ مانا جائے. تقدیر کو مانا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے، لیکن بندے کا اختیار بھی مانا جائے لیکن اس اختیار کو اللہ کی مشیت کے تابع مانا جائے. سنت کی پیروی کی جائے، بدعت سے بچایا جائے.
قرآن کو مانا جائے، قرآن کی تفسیر کے لیے اور اس کی تعمیل کے لیے اور اس کی عملی تطبیق کے لیے سنت کو بھی مانا جائے، بلکہ معاملہ اعمال میں بھی آتا ہے، عبادات میں افراط اور تفریط۔ استقامت کو سمجھنا ضروری ہے، بڑا عنوان نہیں ہے، افراط اور تفریط۔ ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھے گا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو کچھ بڑی راتیں آئیں گی، دما دم 100 200 رکعتیں نماز پڑھے گا، فجر کی غائب کر دے گا، محبت پر آئے گا اولیاء کی، اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ ان کی قبروں پر قبے تعمیر کر کے انہی کو پوجنے لگ جائے گا، انہی کو اللہ کا مقام دے گا۔ نہیں ماننے پہ آئے گا تو پھر صحابہ کا بھی انکار کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ماننا ہے تو ماننا درمیانی راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، جو ایک لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، وہ بیچ کا راستہ ہے، ادھر بھی نہیں جانا کوتاہی والا، ادھر بھی نہیں جانا غلو والا، نہ غلو نہ تقصیر، کوتاہی بھی نہیں کرنا، جتنا کرنا ہے اس سے کم نہیں کرنا، اور جتنی حد ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ جو بیچ کا راستہ ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں، ٹیڑھے راستے سے بچ کے سیدھے راستے پر جمے رہنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے اور مزید وضاحت اس میں ملتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم اہدنی وسددنی۔ بس اتنی چھوٹی دعا ہے لیکن بہت پیاری دعا ہے، اور اس کو ہم آسانی سے مانگ بھی سکتے ہیں، اپنے سجدوں میں مانگ سکتے ہیں۔ دو باتوں کو جمع کیا آپ نے، کیا کہا؟ قل، تم یوں کہا کرو بطور دعا، اللہ سے یوں مانگو، کیا؟ اللہم اہدنی وسددنی۔ استقامت کا ایک معنی سداد بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سیدھا، سدیدہ ہے نا، سیدھا، ٹیڑھا نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو، ترجمہ بھی آپ دیکھیں یہ ملے گا آپ کو، سیدھا پن، تعریج نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، اعوجاج نہیں، ڈیویشن نہیں، انحراف نہیں، سیدھا۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سداد کی توفیق دے۔ اور آپ نے سمجھایا کیا مطلب اس کا، کہا وَاذْكُرْ بِالْهُدَى ہدایتک الطریق والسداد سداد السہم۔ بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا جب تو یہ مانگے، اور اس کی شرح میں آپ دیکھیں علماء کے اقوال بہت عمدگی کے، امام نووی نے اس کو سمجھایا، اسی طرح سے اور بھی علماء نے اس کو سمجھایا، علامہ طیبی نے، اسی طرح سے ملا علی قاری وغیرہ نے اپنی شروحات میں اس کو بہت عمدگی کے ساتھ سمجھایا۔ کہا اللہم اہدنی وسددنی، کہا جب تو یہ مانگے اللہ سے، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى، ہدایت جب تو مانگے اللہ سے تو یاد رکھ، یاد کر، ہدایتک الطریق، راستے کی رہنمائی کو یاد کر، والسداد سداد السہم، اور جب سیدھا پن اللہ سے مانگے، سداد اللہ سے مانگے تو تیر کا سیدھا ہونا اس کو یاد کر۔ راستے میں کسی کی رہنمائی اور رہبری جب آپ کرتے ہیں تو آپ راستہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتے، اسی راستے پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے کہ راستے پر جمے رہنا۔ آپ گاڑی وغیرہ بھی چلاتے ہیں، آپ دیکھیے خاص کر کے جب آپ گھاٹ میں سے جاتے ہیں اور ایسے راستوں پر سے جاتے ہیں کہ جہاں یہاں بھی گر سکتے یہاں بھی گر سکتے، آپ راستہ نہیں چھوڑنا بولتے، برابر لین میں رہنا۔ تو جب تو ہدایت اللہ سے مانگے تو راستے کی رہنمائی والے معاملے کو یاد رکھ کے، کوئی اگر کسی کا گائیڈ ہو تو برابر بتا، صاحب یہاں سے آؤ، لیفٹ میں، سیدھا ادھر، برابر راستہ چھوڑتا نہیں۔ اور سداد جب اللہ سے مانگے، سیدھا پن، تو تیر کا سیدھا کرنا یاد کر، کہ تیر اگر اس میں تھوڑا بھی ٹیڑھا ہو تو کبھی نشانے پر لگتا نہیں، تو تیر بنانے والا ایک دم اس کو ٹھونک پیٹ کے سیدھا کرتا اور برابر دیکھتا سیدھا ہے کہ نہیں ہے، ذرا بھی اس میں ٹیڑھا پن رہنے نہیں دیتا۔ اگر تھوڑا بھی ٹیڑھا ہوگا تیر کبھی نشانے پر نہیں لگے گا۔
تو کہا جب تو ہدایت مانگے تو راستے کی ہدایت کے بارے میں سوچ کے راستے میں رہنمائی دینے والا گائیڈ کیسا لوگوں کو برابر راستے پر ٹکائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ بکریوں کو لے جانے والا بھی آپ دیکھیں برابر ان کو ساتھ میں رکھتا ہے، راستہ چھوڑنے نہیں دیتا، بھٹک گئی بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا، برابر ان کو ایک راستے سے سنبھال کے لے کے جاتا ہے۔ اور جب سداد اللہ سے مانگے تو پھر اس تیر کو سیدھا کرنے کو یاد رکھ کہ اگر تیر تھوڑا بھی ٹیڑھا ہو جائے گا وہ کبھی منزل مقصود پر پہنچے گا نہیں۔ ٹیڑھا پن اگر تیرے میں رہے گا تو تو نشانے تک، مقصود تک، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جیسا تیر نشانے تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اس کا ٹیڑھا پن اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے نشانے پر لگنے میں۔ اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن ہوگا، تیرے عقیدے میں، تیرے منہج میں، تیری عبادات میں، تیری زندگی میں، تیرے اصول و فروع میں اگر انحراف ہوگا، ٹیڑھا پن ہوگا تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے، صحیح نشانے پر صحیح جگہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تیرے ٹیڑھے پن کو تو ختم کر۔ سداد یہ بھی معنی ہے، اور یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استقامت اتنی اہم چیز ہے کہ آپ اللہ سے یہ مانگتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سداد کی توفیق دے۔ یہ ایک معنی استقامت کا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی وہ ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا اور زیادہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اعتدال اور مداومت۔ دیکھیے اس کو یاد رکھیں، کام آئے گا، تھوڑا لمبا ہو رہا لیکن یاد رکھیے اس کو، ایک کام کی چیز ہے اور ساری ہماری زندگی کا مدار اس پر ہے۔ زندگی پر معلوم ہی نہیں پڑا استقامت کس کو بولتے ہیں، ہم دعا مانگ رہے اللہ سے استقامت معلوم ہونا چاہیے کس کو کہتے ہیں۔ تو ایک معنی کیا ہے؟ انحراف نہیں، نہ غلو نہ تقصیر، نہ کوتاہی نہ حدیں پار کرنا، بلکہ سیدھا جتنا بتایا گیا اتنا کرنا۔ دوسرا معنی ہے اعتدال اور مداومت، بیلنس رہنا۔ بیلنس رہنا، آپ دیکھیے امام صاحب کیا بولتے ہیں؟ اعتدلوا، تو ایسا کھڑا رہے تو چلتا نماز میں، کیسا رہنا؟ ایک دم اعتدال، بیلنس، نہ دائیں جھکا ہوا نہ بائیں جھکا ہوا، بلکہ کیسا ہونا؟ ایک دم اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ تو استقامت کا ایک معنی یہ بھی ہے اعتدال، لیکن اعتدال کے ساتھ کیا؟ مداومت، پابندی سے جمے رہنا۔ تو دوسرا معنی اس کا ہے پابندی کرنا، آج کیا کل نہیں کیا۔ اب رمضان میں تلاوت کیے نا، روزانہ ایک پارہ پڑھے نا، بہت سارے لوگ پڑھے، اس کے بعد نہیں، اہتمام چھوٹ گیا۔ قیام اللیل کی، عطر لگا کے آئے، سرما لگا کے آئے، بچے کو ہاتھ میں پکڑ کے آئے، ساتھ میں لے کے آئے، سب کریں گے رمضان میں قیام اللیل، لیکن رمضان کے بعد قیام الفجر بھی مشکل۔ مداومت ہو زندگی میں، پابندی ہو، عمل لگاتار ہو۔ آپ یہ بتائیے ایک پتھر ہے، پانی کے گرنے سے اس میں سوراخ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنوں کو نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم۔ یہ بتائیے پانی سے ہوتا یا لگاتار پانی سے ہوتا؟ ڈرم بھر کے پانی آپ اس پہ بہا دیے، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن قطرے سے ہوتا ہو، قطرے سے ہوتا ہے، وہ قطرے سے نہیں ہوتا، وہ لگاتار سے ہوتا۔ وہ جو سوراخ ہوتا ہے وہ پانی کے قطرہ کیا ہے بھائی؟ پانی سخت رہتا کہ پتھر؟ دیکھیے ابھی سائنس کیا بولتا ہے، دیکھیں یہاں سخت کیا رہتا ہے، پانی کیا پتھر؟ لیکن سوراخ کس میں ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا؟ ایسا کیسا ہوتا ایسا نرم سے سخت میں سوراخ ہوتا؟ آپ بولتے نا لوہا لوہے کو کاٹتا، یہ پانی پتھر کو کاٹ رہا نا، کیسا؟ اور وہ بھی کیسا؟ قطرہ۔ قطرے میں کیا طاقت رہتی؟ قطرے کی طاقت نہیں ہے، وہ لگاتار کی طاقت ہے۔ اگر لگاتار عمل ہو تو قطرہ بھی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر میں
सुराख पैदा कर देता है। मुदावमत बहुत बड़ी ताकत है, लगातार अमल बहुत बड़ी ताकत है। और आज के दौर में तहकीक से भी ये बात मालूम हुई है कि एक इंसान जब एक अमल लगातार करता चला जाता है तो बेहतर 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 बनता जाता है, और उसका ग्राफ ऐसा नहीं जाता, उसका ग्राफ ऐसा जाता। उसकी पूरी किताब है, उसकी पूरी किताब है, तहकीक के बाद लिखी गई है और दुनिया में बहुत बिकती है, वो इंग्लिश में किताब है। हाँ, मेरे को क्या बोल रहे, टाइम ओवर। तो दूसरा माना इस्तिकामत का है एतदाल के साथ मुदावमत। इंशाल्लाह इसको हम मगरिब की नमाज के बाद देखेंगे, ताकि इस ताल्लुक से जितनी बातें हमारे समझ में, उसके बाद में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इस्तिकामत के लिए, दीन पर जमने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबके बैठने को कबूल फरमाए और ज़िंदगी भर अल्लाह के दीन पर जमे रहने की और सिरात मुस्तकीम की पैरवी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।